الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ہیں کچھ حصہ کتاب کا، بلائے جاتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے وہ کتاب ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر روح گردانی کرتا ہے ایک فریق ان میں سے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ طیبہ سے 200 میل کے فاصلے پر یہودیوں کی بستی خیبر، وہاں پر ایک بڑے خاندان کے مرد کی اور ایک بڑے خاندان کی عورت کی زنا کی واردات ہوئی، اور ان لوگوں نے، یہودیوں نے، چونکہ وہ تورات کو ماننے والے تھے اور تورات کے اندر اگر زنا کرنے والا مرد اور عورت شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا تورات میں رجم ہے کہ پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دو۔ اب ان لوگوں نے جب یہ واقعہ ہوا، پہلے نمبر پر تو جو امیر لوگ تھے انہوں نے اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی کہ امیر خاندان کے دونوں ہیں لہذا اس کو معاملے کو دبایا جائے، لیکن جو عوام تھے، دوسرے لوگ تھے، متوسط یا غریب لوگ تھے، انہوں نے شور مچایا کہ یہ کیا بات ہوئی، جب کوئی غریب آدمی یا درمیانہ آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو فٹافٹ سزا لاگو کرتے ہو، اور جب تمہارے کسی امیر آدمی نے اور عورت نے یہ کام کیا ہے تو تم اب اس کو دباتے ہو، ایسے نہیں ہوگا، سزا دو۔ شور مچایا بہت لوگوں نے۔ آخر کار وہ یہودی سر جوڑ کر بیٹھ گئے مشورہ کرنے کے لیے کہ اس مسئلے کا کیا حل کریں گے، عوام الناس کا منہ کیسے بند کریں۔ تو سوچ بچار کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر تو ہم نے تورات پر عمل کیا تو تورات میں تو اس کی سزا سیدھا سیدھا رجم ہے کہ اس کو قتل کر دو پتھر مار مار۔ ہم نے اپنے اس بندوں کو بچانا ہے، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سچے نبی، لیکن ہم اپنی عوام کے سامنے ان کو اس لیے نہیں مانتے کہ کہیں یہ کلمہ نہ پڑھ لیں، لیکن یہ حقیقت ہے تو وہ سچے نبی، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہماری شریعت سے ان کی شریعت آسان ہے، اس کے احکام نرم ہیں، تو ایسا کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور فیصلہ ان سے کروا لیتے ہیں، وہ کوئی نرم فیصلہ کر دیں گے، چلو مان لیں گے۔ لیکن ساتھ ہی کہنے لگے کہ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اگر انہوں نے سخت فیصلہ کیا تو پھر ہم نہیں مانیں گے، نرم فیصلہ کرے گا تو ہم مان لیں گے۔ لہذا 200 میل کے فاصلے سے خیبر سے وہ چلے، مدینہ طیبہ پہنچے، شام کا ٹائم تھا، تو اب ظاہر ہے 30-40 بندے آئے اور کہنے فیصلہ کروانے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کہ ہمیں ٹائم چاہیے تھا، آپ نے اگلے دن کا ٹائم دیا ان کو 10-11 بجے کا۔ تو یہ بھی 30-40 آدمی تھے۔ مدینہ میں بھی شہرت ہو گئی کہ یہودی کسی مقدمے کے فیصلے کے لیے آئے ہیں، منافقین بھی اکٹھے ہو گئے، مسلمان بھی، اور مجمع لگ گیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، آپ نے پوچھا کیا مقدمہ ہے؟ کہنے لگے جی ایک خاتون نے اور ایک مرد نے زنا کیا ہے، اس کے فیصلے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری تورات میں اس کا حکم نہیں ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے سزا تو ہے لیکن ایسے ہلکی پھلکی سی سزا ہے، اور وہ بھی واضح نہیں ہے، الفاظ واضح نہیں ہے، اس لیے ہم آپ نے فرمایا تورات لاؤ۔ وہ تورات لے کر آئے، آپ نے فرمایا پڑھو۔ تو تورات کا جو ان کے ساتھ ایک بڑا عالم تھا، اس کا نام تھا ابن سوریہ، یہودیوں کا یہ بڑا عالم تھا، اس کو کہا پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے جہاں پر وہ زنا کا سزا کا ذکر تھا، اس نے کیا کیا، پچھلی سے پڑھتے پڑھتے درمیان میں عبارت چھوڑ کے جس میں تھا کہ اس کو رجم کرو، آگے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ درمیان میں کچھ حصہ، کچھ لائنیں چھوڑ دی، آگے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے ایسے کیا تو حضرت عبداللہ بن سلام یہ مسلمان ہو چکے تھے اور یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کذبا،
یہ غلط بیانی اور جھوٹ بول رہا ہے، یہ عبارت کو بیچ میں چھوڑ کے آگے سے پڑھنے لگ گیا ہے، بیچ میں عبارت ہے جس میں سزا کا ذکر ہے، یہ چھوڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پکڑو، تورات پکڑی تو حضرت عبداللہ بن سلام نے عبارت پڑھی، اس عبارت میں یہی حکم تھا کہ اگر زنا کرنے والا مرد اور شادی شدہ ہوں ان کو رجم کر کے قتل کر دو۔ آپ نے فرمایا یہ تو تمہاری تورات کا حکم ہے اور قرآن پاک میں بھی یہی ہے، ان کو یہ سزا ہے، تو لہذا اسی کے مطابق حکم نازل ہوگا۔ اگر تم مجھ سے فیصلہ کروانے آئے ہو تو اب یہی فیصلہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا۔ لہذا ان کو پھر اس عورت کو اور مرد کو رجم کیا گیا اور مدینہ طیبہ میں ان کو پوری پوری سزا دی گئی۔ اب ان کی بڑی بے عزتی ہوئی یہودیوں کی کہ وہاں سے تو آئے تھے کوئی نرم فیصلہ ہوگا اور فیصلہ ان کے خلاف پڑ گیا، بڑی بے عزتی ہوئی کہ آئے بھی اور فیصلہ بھی ان کے خلاف ہو گیا۔ کیا فائدہ ہوا؟ تو جب یہ ان کی اپنی سبکی اور اپنی بے عزتی کو مٹانے کے لیے کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں یہودیوں کو کوئی تکلیف آتی بھی ہے، ہم سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے، ہم نے کون سا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فیصلہ کر رکھا ہے کہ چند دن، اور وہ یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے بات گھڑی ہوئی ہے کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے اور ہر 1,000 کے بدلے میں ایک دن، 7 دن ہم جہنم میں رہیں گے بس، اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ میں ہم رہیں گے ورنہ ہمیں نکال لیا جائے گا۔ اس کا ذکر اگر یاد میں فرمایا ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک کہا ان یہودیوں نے ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ الا ایام معدودہ، مگر چند دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور دھوکے میں ڈال رکھا ان کو ان کے دین کے بارے میں ان باتوں میں جو ہے وہ گھڑتے، فضول باتیں گھڑ کے ان کو بیان کرتے رہتے اور کہتے کہ بس جی جو ہمارے بڑے یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، لہذا 40 دن سے زیادہ تو ہم کسی صورت میں جہنم میں نہیں رہیں گے۔ بھئی بات یہ ہے کہ اگر شرک انہوں نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں نے، تمہیں کس چیز کی سزا ملے گی؟ جو جرم کرے گا سزا اسی کو ملتی ہے۔ اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کا بھی ایسا افراط اور تفریط والا نظریہ ہے۔ عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آج سے 2000 سال پہلے اپنے آپ کو سولی پر چڑھوا کر ہمارے سب گناہوں کا کفارہ کر دیا۔ بھئی گناہ تم کرو، پاپ تم کرو اور سزا عیسیٰ علیہ السلام کو ملے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس لیے یہ سب ان کے ڈھکوسلے ہیں جو فضول ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کیف اذا جمعناہم، کیسے ہوگا وہ حال جب ہم جمع کریں گے ان کو اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن، ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے کام کیے ہیں دنیا میں اچھے یا برے، ان کا ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔